بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 28 قد سمیع اللہ، اور اس میں ہم اب آغاز کرنے لگے ہیں اپنا اس پارے کے پارٹ 2 کا سورہ حشر سے، جو کہ مدنی صورت ہے۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور 24 آیات ہیں۔ حشر کا معنی ہے جمع ہونا، گھیرنا۔ آیت نمبر 1 سے 2 میں یہودی قبیلے بنی نذیر نے مدینہ کے اسلامی ریاست کے بارے میں جو معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق پر دسترازی نہیں کریں گے، اس معاہدے کی وہ خلاف ورزی کرتے رہتے تھے۔ سب سے بڑی خلاف ورزی یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، جو کہ عین وقت پر کھل گئی۔ اس پر نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر بستی خالی کر دو، ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ منافقین کی شے پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم بستی خالی نہیں کریں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے حشر کے وقت یعنی مسلمانوں کے جمع ہوتے ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بنی نذیر صدیوں سے یہاں جمع ہوئے تھے۔ مدینہ سے باہر انہوں نے قلعہ نما بستی بنا رکھی تھی۔ ان کے گھر گڑیوں کی صورت میں بنے ہوئے تھے۔ ان کی آبادی بھی مدینہ کے مسلمانوں سے کم تھی، تو انہیں مدینہ کے جو منافقین کی حمایت بھی حاصل تھی، اس لیے مسلمانوں کو یہ گمان نہ تھا کہ وہ لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیں گے۔ تو یہاں پہ مزید ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو اس صورت کے حوالے سے آغاز میں خلاصے میں بیان کر چکی ہوں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنا سورۃ الحشر کا۔ سورۃ الحشر کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ کے ساتھ بیان کرتی چلوں۔ اس سورہ مبارکہ کے نام دوسری آیت کے پہلے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر سے ماخوذ ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی رحمہ تعالی کی روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ حشر کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اس سورت کا احوال ہے۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الحشر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ الحمدللہ۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے؟ کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے۔ تو آیت کا آغاز ہی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے، تسبیح کرتی ہے اللہ کی۔ ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے گئے ہیں۔ وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے، ان کے گھروں سے پہلے جمع ہونے کے وقت۔ اے مسلمانوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورت کا نام بھی حشر ہے، اور یہاں آیت میں لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، یہ پہلی دوسری آیت میں ہی آ رہا ہے تذکرہ۔ اس کے حوالے سے سورت کا نام بھی حشر لکھ دیا گیا۔
اب ذرا اس عنوان کے مطابق آگے سورت کو سنتے جائیے۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، تو اللہ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا۔ وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو۔ تو انسان اپنا گھر کس طرح سے خود برباد کرتا ہے؟ جیسے آپ دیکھ لیں، ایک عام سی چیز ہے کہ دو ہسبینڈ وائف آپس میں کتنے سال سے ان کا گھر بنا ہوا ہوتا ہے، اور چھوٹی سی بات کے اوپر لڑ جھگڑ کے اور ڈائیورس کر لیتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو آپس میں گھروں کا اتفاق نہیں ہوتا تو گھروں کو توڑ پھوڑ کے بھائی بھائی الگ ہو جاتے ہیں، دو گھر الگ سے کر لیتے ہیں، خاندانوں میں جدائیاں آ جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات جو گھروں کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں وہ سب پیش آ رہے تھے۔ اس کے بارے میں فرما دیا فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو۔ اور اگر اللہ نے پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا ان پر جلا وطن ہونا تو انہیں سخت عذاب دیتا دنیاوی زندگی میں، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ آخرت میں بھی ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، وہ ساتھ ہی درج کر دیا گیا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے تو سمجھ لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو چھوڑ دیا ان کی جڑوں پر کھڑے، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اور تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل اور رسوا کرے۔ اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بنو نذیر سے، تو اے مسلمانوں، تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے اپنے اور نہ اونٹ، لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے بستیوں والوں سے، تو وہ ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اب یہ 5 حصے جو ہیں وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں، کس کے؟ مال غنیمت کے۔ جو جنگ کی حالت میں نبی کے ہاتھ میں رسول کو مل جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان گردش میں نہ رہیں، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ دیکھیے ایک ہی صورت میں بارہا بار یہ ذکر کہ اللہ سزا دینے پر بہت سخت ہے، اس کا مطلب کہ بہت سخت احکام ہے۔ غور سے سنیے تاکہ اس قسم کی حرکت نہ ہو پائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سختی کا انداز کس وقت برتتے ہیں؟ جب بہت حد تک نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ خاص طور پر ان تنگ دست مہاجرین کے لیے ہے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں اور اپنے اموال سے، اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی بھی ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ یعنی دین کے کام سر انجام دے کر، دین کی خدمات سر انجام دے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی جاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور اس مال کا ان کا بھی حق ہے جو آباد تھے اپنے گھروں میں، اور جن کے پاس ایمان بھی تھا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے وہ محبت کرتے تھے ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، اور وہ نہیں پاتے تھے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس بارے میں کہ جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا۔ یعنی وہ ایک دوسرے سے مال کے بارے میں حسد نہیں کرتے تھے، بس ایمانی جو دوستی تھی، ایمانی محبت انس تھا ان کے درمیان، ایسا موجود تھا۔ اور تو وہ خود ترجیح دیتے تھے دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو، اور جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کی لالچ سے۔ یوق شح نفسہ، یہ نفس کا شح جو ہے یہ کیا ہے؟ سب سے گندی ترین چیز ہے کہ انسان جو نفس کے لالچ میں جو انسان پڑ گیا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جی کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، جو بچ گیا، اور جو نفس کے شح میں مبتلا ہو گیا بس اس کے لیے پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک اور کیٹیگری ماشاءاللہ سے پتہ چلتی ہے، اولئک هم المفلحون، جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کے آغاز میں پڑھا سورہ بقرہ میں، اولئک هم المفلحون، تو کون تھے؟
मुफलिहून कामयाब लोग कौन थे? जो मुत्तकीन थे, जो नमाज कायम करते थे, रुकू सुजूद करते थे और अल्लाह की राह में खर्च भी करते थे और फिर वो तकवा की जिंदगी बसर करते थे। तो माशाल्लाह से हमने काफ़ी सारे ऐसे मराहल देखे हैं कि अल्लाह के यहाँ कामयाबी पाने के लिए हमें कौन कौन सी मुशक्क़तें सहनी होंगी, अपने लिए किस चीज़ का जिहाद इख्तियार करना होगा, हमने कौन से आमाल ऐसे हैं जो कि उलाइका हुमुल मुफलिहून तक हमें पहुंचाएंगे, कामयाब लोगों में पहुंचा देंगे। तो आज एक और कैटेगरी हमें ये पता चलती है कि जो अपने नफ्स की लालच से बचा लिया गया, उसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया। एक तरफ अल्लाह के हुक्म है और दूसरी तरफ दुनिया की जिंदगी और दुनियावी नफ्स जो है, नफूस हमारे पर हावी हैं। तो जिसने नफ्स पे काबू पा लिया, फउलाइका हुमुल मुफलिहून वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, फिर उनके पास और सिफात बताते हैं, और वो लोग जो उनके बाद आए, माल फे पर उनका भी हक है। वो कहते हैं, ए हमारे रब, तू बख्श दे हमें भी और हमारे उन भाइयों को भी जो ईमान में हमसे सबकत ले गए, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई कदूरत ना पैदा होने दे। ए हमारे रब, बेशक तू निहायत शफीक और रहम फरमाने वाला है। देखिए, जब इंसान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ रग़बत आ जाती तो वो फिर सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता, बल्कि अपने अहल वयाल और अपने कुंबे के लिए, अपने मुआशरे के लिए, पूरे मुआशरे के लिए भी दुआ करता है। बहुत खूबसूरत दुआ है, इसको याद कीजिए और कोशिश किया करें कि अपनी कम से कम पाँच नमाजों में ज़रूर पढ़ें। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल-ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। माना मैं आपके साथ बयान कर चुकी हूँ इसका कि ए हमारे रब, पहले बख्शिश की दुआ अपने लिए, साथ ही अपने भाइयों के लिए। ए हमारे रब, तू बख्श दे हमें और हमारे उन भाइयों को भी जो ईमान में हमसे सबकत ले गए। तो दूसरों से हसद किस मामले में करनी चाहिए कि जो नेकियों में हमसे आगे दौड़ जाते हैं, हम भी वैसे ही हो जाएं। तो उस हाल में उनके लिए कि जो पहले अगर हमसे आगे चले गए, फिर उनके लिए मजीद कामयाबियों की बख्शिश की दुआ भी, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई कदूरत ना हो। जितने भी अहले ईमान हैं, जितने लोगों के दिल में ईमान है, हमारे लिए उनके, हमारे दिलों में उनके लिए कोई कदूरत ना हो। और ए हमारे रब, बेशक तू निहायत शफीक है और रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारा पारा 28 क़द समी अल्लाह का पहला रुबा जो है सूरह हशर आयत नंबर 10 पर कंप्लीट होता है। हम इंशाल्लाह ताला निस्फ तक अपने पारे को कंप्लीट करेंगे इसी सेशन पार्ट 2 में। तो आगे आगाज करते हैं आयत नंबर 11 से। अलम तरा इलल लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना, क्या नहीं देखा उन लोगों ने जिन्होंने मुनाफिकत की, जो निफाक में मुब्तला हैं। वो कहते हैं अपने उन भाइयों से जिन्होंने अहले किताब में से कुफर किया है कि अगर तुम लोगों को कभी मदीना से निकाला गया तो तुम हमारे साथ निकलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और तुम्हारे मामले में हम किसी भी इताअत नहीं करेंगे, और अगर तुम्हारे साथ जंग की गई तो हम लाजमन तुम्हारी मदद करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने अपने भाइयों से क्या कहा था? ये निफाक की बातें थी। उन्होंने कहा, और अल्लाह गवाही देता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने कभी इनकी मदद की भी तो भी पीठ दिखा देंगे। अब ये सारी वही की बातें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानो तआला बता रहे थे वही के जरिए कि ये लोग मुनाफिकत दिखा रहे हैं। ये सामने से तो कह रहे हैं कि हम साथ चलेंगे, मगर वक्त आया तो ये मदद करने की बजाय पीठ दिखा देंगे, फिर इनकी कहीं से इनकी मदद नहीं हो सकेगी। ऐ मुसलमानों, यकीनन तुम्हारा डर इनके दिलों में अल्लाह की निस्बत शदीद तर है। ये इसलिए है कि ये नासमझ लोग हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ बताई जा रही है कि जो लोगों का डर अपने सीनों में रखते हैं कि फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, मैं पर्दा नहीं करती क्योंकि फैमिली वाले बातें करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं इस तरह से, और बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पे हम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने के ज़्यादा हम लोगों को प्रेफर करते हैं, दुनिया को प्रेफर करते हैं। तो यही बात अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि इनके दिल में डर जो है, रोब जो है, खौफ जो है, वो अल्लाह से ज्यादा है लोगों का। फिर वो लोग कौन हैं? वो बेवकूफ हैं, वो नासमझ लोग हैं। उनको समझ ही नहीं है कि अल्लाह की हम मानेंगे, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करेंगे तो निजात तो हमारी तब होगी ना। इन लोगों से तो हासिल कुछ भी नहीं है।
بس یہاں پہ اتنی بات سمجھا دی گئی، اگر ہم غور کریں تو ہم اس دنیا کی شوق سے اپنے آپ کو نکال کے اور اللہ کی فرما برداری کی طرف لگ جائیں اور ہر بات میں اپنی آخرت کی فکر کر لیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں رہ کر لڑیں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کے آپس کے جھگڑے بہت سخت ہیں، تم انہیں متحد گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ دلوں کا پھٹنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز پھٹ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ریزہ ریزہ الگ الگ سے ہوتی ہے۔ تو دل جڑے ہوئے کیا ہوتے ہیں؟ ہر چیز منجمد ہوتی ہے، یعنی دوسروں کے بارے میں ہماری سالڈ سوچیں ہوتی ہیں، مثبت سوچیں ہوتی ہیں، اور دل پھٹ جاتے ہیں مینس کے بس اس میں کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، صرف دکھاوے کے طور پر اوپر سے تو بن بنا کر لیتے ہیں لیکن اندر سے کیا ہے؟ پھوٹ ڈلی ہوئی ہوتی ہے دوسروں کے بارے میں۔ یہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، پھر وہی ان کو بیوقوف کہہ دیا گیا۔ دوبارہ انہی الفاظ کو دہرایا گیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب یہاں پہ پھر عقل سے خالی کہہ دیا گیا ان کو۔ ان کا وہی حال ہوگا جیسے ان لوگوں کا معاملہ ہوا جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ ساتھ ہی ان کے لیے آخرت کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کَمَثَلِ الشَّیطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اکْفُرْ۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے کیا مانند رکھتے ہیں؟ شیطان کی، جیسا کہ شیطان کی مثال جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے لا تعلق ہوں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ کون؟ شیطان بھی اور شیطان کے پیچھے لگنے والا بھی۔ تو جو دلوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں وہ لوگ بھی، اور جو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ بھی، یہ مثال شیطان کی طرح ہی ہیں، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے ڈائریکٹ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پر تاکیدی نوٹس دیا جا رہا ہے جی پھر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حکم کس بات کا آ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ڈر کا راستہ اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور پھر ساتھ میں ایک نوٹس یہ بھی دے دیا گیا کہ ہر جان جو کچھ اس نے کیا ہوگا آ کے اس کو پا لے گی۔ اور اے مسلمانوں دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ بھی ان کو یاد نہیں کرتا، اپنی یاد سے ان کو غافل کر دیتا ہے۔ پھر یہی لوگ کون ہیں؟ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ فاسقوں کی ایک اور، گمراہوں کی ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ہی فرما دیا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو اس دنیا میں، دنیا والوں کے ساتھ، یا دنیا میں تو میں عرش پہ عرش والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتے ہیں، تو میں ذکر کروں گا تمہیں، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ آٹومیٹکلی ایک انسان کی فطرت بھی ہے، آپ مجھے یاد کرتی ہیں، مجھ سے محبت کرتی ہیں، میں آپ کو یاد کرتی ہوں۔ انسان جس کو یاد کرتا ہے اس کو کال کرتا ہے، بار بار اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کو میسج کرتا ہے، اس کا حال چال پوچھتا ہے، اس کی خوشی غم کا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے جو غافل ہو جائے پھر فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے لیے ہی بھول جاتا ہے۔ وہ غفلت کس کے لیے ہے؟ اس کی اپنی ذات کے لیے۔ اللہ کو تو نہیں ضرورت ہماری کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کو کچھ دیں گے، اس سے کچھ حاصل ہوگا، نہیں، بلکہ جو جتنا اللہ کو یاد کریں گے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تو دلوں کو سکون ہمارے ملتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمارے لیے بھی دنیا ہے اور آخرت بھی ہے۔ اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اللہ کا ذکر کرنے سے ایک درخت اس تسبیح کے ساتھ ایک درخت ایک بار کہنے سے لگ جاتا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ پھر ایک اور کامیاب کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ جو جنتی ہوں گے وہی کامیابی پانے والے ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، کتنی بڑی بات کر دی اللہ رب العزت نے۔ اگر ہم سوچیں تو ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟
اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور وہ پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ تو ہم قرآن سنتے ہیں، یہاں پہ اتنی وعید ہے جہنم کی، جنت کی اتنی خوبصورت نشانیاں ہیں، جہنم کا عذاب العلیم کا اتنا دردناک عذاب کا بار بار تذکرہ ہے۔ ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے؟ ہمارے دل خوفزدہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس لیے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہ کس کے لیے نشانیاں ہیں جو مثالیں بیان کی گئیں؟ جو غور و فکر کریں۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت توحید ہے، بہت بڑی ہے اپنے معنی کے لحاظ سے۔ هو الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی ہے وہ جو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جاننے والا ہے چھپے کا اور کھلے کا، وہ بہت رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری کی ساری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں بیان ہوئی ہے، خوبصورت نام و صفات الرحمن الرحیم بھی بیان ہوئے ہیں، اور عالم الغیبہ والشہادہ بھی آیا ہے، یعنی اللہ شہادت بھی دیتا ہے اور اللہ عالم الغیب بھی ہے، اور وہی محبود برحق بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی تو ہے اللہ جو ذات اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس وہی ہے حقیقی بادشاہ، یکسر پاک سراپا سلامتی اور ہر اعتبار سے سالم، امن دینے والا، پناہ میں لینے والا، زبردست مطلق العنان، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، یعنی جبار بھی ہے متکبر بھی ہے، سب بڑائیوں کا مالک اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شیئر کرتے ہیں۔ وہی ہے اللہ تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، یعنی انسان کو کس کو کیسا بنانا ہے، شکل و صورت، لڑکا بنانا ہے، لڑکی بنانا ہے، کیا بنانا ہے، یہ سب کچھ کرنا کون ہے؟ یہ باری، یہ مصور کون ہے؟ اللہ۔ هو الرحمن الرحیم ہے، لہ الاسماء الحسنی، وہی ہے صورت گری کرنے والا، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت نام و صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، آخر پر پھر وہی العزیز الحکیم بیان ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ تسبیح کرتا ہے کوئی انسان تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک، رات کو پڑھ لے تو رات سے لے کر صبح تک فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنی خوبصورت اسم العظم ہیں جو کہ جو انسان پڑھ لے اس کے لیے اس دن میں بھی نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ خوبصورت نام و صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، پڑھ کے دلوں کو بھی بہت سکون ملتا ہے۔ اس کو اپنی نمازوں میں نہیں تو صبح و شام تو لازمی اذکار میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ الحمدللہ جی، اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ حشر تکمیل ہوتی ہے، اور آگے ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ الممتحنہ کا، یعنی امتحان لینے والی۔ سورۃ الممتحنہ کا نزول فتح مکہ سے قبل اسی زمانے میں ہوا جس زمانے میں سورۃ التوبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ یہ وہ حالات تھے جب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فیصلہ کن چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے، تو دوسری طرف منافقین اس ممکنہ مہم کے خلاف پروپیگنڈے میں سرگرم عمل تھے۔ سورۃ التوبہ کے تمہیدی کلمات میں انہا الحاد پر تفصیل سے تبصرہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کے بعض دلائل ایسے تھے جس سے نو مسلم ضعفاء بھی کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے تھے۔ مثلا اس حوالے سے ایک کی دلیل یہ تھی کہ قریش مکہ جیسے بھی ہیں آخر وہ حرم کے متولی ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، لہٰذا ان نیکیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ منافقین کے ایسے اعتراضات کے جوابات اور سورۃ التوبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں ان کے بارے میں تذکرہ آ گیا ہے ہمارے پاس۔ اسی دوران وہ واقعہ بھی رونما ہوا جس کا ذکر اس سورت کے آغاز میں آیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ جب مکہ پر چڑھائی کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ قریش کو اس بارے میں کوئی پیشگی اطلاع نہ مل پائے، لیکن ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے سرداران قریش کو ایک خفیہ خط لکھ دیا تھا۔ تو یہاں پہ وہ اپنی طرف سے ایک مہم کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے آگاہی کر دی اور پھر آپ کی حفاظت بھی فرمائی اور آپ کی مدد بھی کی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الممتحنہ کا، جو کہ مدنی سورت ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 13 آیات ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ صاف کھلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آرڈر آ رہی ہے۔ کیا میرے دشمنوں؟ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو اللہ کے حکموں سے انحراف کرتے ہیں، توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو۔ ان کو حکم کیا ہے کہ اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی اور محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تم لوگوں کو صرف اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ اپنے رب پر۔ اگر تم نکلے تھے میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کے لیے تو تمہارا یہ طرز عمل اس کے منافی ہے۔ تم انہیں خفیہ پیغامات بھیجتے ہو محبت اور دوستی کے، اور میں خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو، جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں کہیں پا لیں تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تمہاری طرف بڑھائیں گے وہ اپنے ہاتھ اپنی زبانیں برے ارادے کے ساتھ، اور ان کی شدید خواہش ہوگی کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ تمہیں ہرگز نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے اور نہ ہی تمہارے اولادیں۔ کہاں سے؟ قیامت کے دن اللہ کا فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ پھر تاکیدی نوٹس دیا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے ہر عمل کو۔ تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا بار بار تذکرہ کیوں آتا ہے؟ دیکھیے کتنی بڑی قربانی ہے اور کتنا بڑا سٹیپ اٹھایا انہوں نے۔ ایک واضح دلیل ہے کہ اپنے ماں باپ کی جہاں پہ اطاعت آ جاتی ہے، جو اللہ کے بعد دنیا میں لانے کا ایک سورس ہوتے ہیں، ذریعہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی لا تعلقی کر لی تھی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ مشرک تھے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو اس لیے بہترین مثال ان کو ہی رکھا گیا ہے تمام عملی نمونہ کے طور پر۔ یعنی ایک رول ماڈل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس تمام جو اخلاقیات ہمارے آ جاتی ہیں معاشرے کی، کہ اگر ہمارے دینی رشتے کے علاوہ جو ہمارے قلبی رشتے ہیں یعنی رحمی رشتے، وہ بھی اگر اللہ کے خلاف ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم تم سے منکر ہوئے اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ یعنی ہمیشہ کے لیے کہہ کر ساتھ کیا چیز کہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم تبلیغ کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کے راستے پر لوٹ آئیں تو پھر ہم صلح بھی کر لیں گے۔ ہمیشہ کے لیے ہم نے زندگی موت کے تعلق ختم نہیں کرنے ہیں، ایک آس دلا کے چھوڑنی ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، تم بھی وہی روش اختیار کر لو گے جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ تعلق جوڑ سکتے ہیں اللہ پر توحید کے ساتھ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ سے یہ کہنے کے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا اور میں آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم یہاں پہ ہمیں طریقہ کار بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے ہم اختیار نہیں رکھ سکتے۔ ایک چیز ہے کہ ہم تبلیغ بھی کرتے رہیں
دوسروں کو علم بھی پہنچاتے رہیں اور پھر ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہیں، بس اس کے آگے ہمارا کچھ اختیار نہیں۔ کوئی عمل نہیں کرتا تو ہم اس سے زبردستی منوا نہیں سکتے، یہ پروردگار کا کام ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ ہی پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اے پروردگار ہمارے، تو ہمیں کافروں کے لیے تختہ امتحان نہ بنا دینا اور تو ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عزیز الحکیم نام و صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تمہارے لیے یقیناً ان کے طرز عمل میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی منہ موڑ لے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، یعنی اپنی ذات میں خود ہی تعریف کے قابل ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم، بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ سبحان اللہ۔ تاکیدی جملہ ہے۔ آج ہمیں ایک اور کیٹیگری پتہ چلتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو انصاف کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ذرا یہ سوچئے۔ جو محبت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے معاملے میں انصاف، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، یہ ہے اللہ کے ساتھ پورا انصاف۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ہے بڑا ظلم، ناانصافی کرنا۔ باقی انصاف دنیا کے تمام معاملات میں، حقوق العباد میں بھی آتے ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں۔ انما ینہاکم اللہ، وہ تو تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی کہ تم ان کے ساتھ ولایت اور دوستی کا رشتہ قائم کرو، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظلم کرنے والوں کی ایک اور کیٹیگری کیا ہے؟ جو ایمان والوں کو جنگ کی حالت میں گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو خطاب کرتے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو، یعنی ان کے اندر منافقت تو نہیں ہے، وہ شرک تو نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے، پھر اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومنات ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ۔ دیکھ لیجئے ایمان کتنا بڑا درجہ انسان کو دے دیتا ہے، ایک عورت کو پراپر مقام دے رہا ہے صرف ایمان لانا۔ اب یہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کافروں کو ادا کر دو وہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اور اے مسلمانوں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور تم کافر خواتین کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور تم مانگ لو وہ مال جو تم نے بطور مہر خرچ کیا ہے، اور وہ کافر بھی مانگ لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی، مومنوں کے ساتھ ناانصافی، اس کے باوجود اللہ کی تو ساری مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا، ان کا بھی حق رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا رب، واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کفار کی طرف رہ جائے تو جب تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں انہیں اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے خرچ کی ہے، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی
جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرنے کے لیے اس بات کے بارے میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور نہ وہ چوری کریں گی، نہ وہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ بدکاری کے بعد ہی اولاد کو قتل کرنے کا حکم کس لیے صادر ہوا؟ کیونکہ بدکاری کے نتیجے میں ہی اولاد پیدا ہونے لگتی ہے۔ پھر زنا کرتے ہیں لوگ تو زنا کے بعد ہی اولاد، اور پھر اولادوں کو قتل، یعنی وہ جا کے پھر ابورشن وغیرہ کرواتی ہیں۔ تو تاکید سخت کس لیے آئی ہے؟ بدکاری کے فوراً ساتھ اولاد کو، اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ کوئی بہتان باندھیں گی، اور جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے ہے، اور وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ پھر ساری باتیں مان کے کہ اللہ کے حکموں کی تو یہ اطاعت ہے، لیکن آپ کی بھی نافرمانی نہیں کریں گی۔ معروف میں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ بخش کر دے۔ بس ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر توبہ کے دروازے کھلے رکھے ایسی خواتین کے لیے بھی کہ اگر ہو جائے تو پھر آپ، اگر وہ توبہ کر کے آپ کی بیعت کر لیتی ہیں تو اب آپ ان کے لیے توبہ مانگیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے تھے اصحاب قبور میں سے۔ تو آیت کے اس حصے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی نجات سے مایوس ہیں۔ ظاہر ہے مرنے کے بعد اب کفار تمام حقائق جو ہیں ان پر منکشف ہو چکے ہیں، اور ان حقائق کو دیکھتے ہوئے انہیں سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دوسرا مفہوم یوں ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اصحاب القبور کے دوبارہ اٹھنے سے مایوس ہیں، یعنی جو کفر کر رہے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے نا کہ قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا، تو یہ اس طرح مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں مفاہیم اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اس لیے اس فقرے کے تراجم دونوں طرح سے کیے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 13 پر ہمارا پارہ نصف ہوتا ہے۔ قد سمیع اللہ 28واں پارہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔